پولن الرجی یہ بدلتے موسم کا ایک تحفہ کہہ لیجئے یا ایک مرض کہہ لیجئے، جو ایسے علاقوں میں ہوتا ہے جہاں درختوں سے پولن گرتے ہوں، اور اس کے لحاظ سے پھر بچوں کو خاص طور سے تکلیف ہوتی ہے۔ پولن الرجی کا حملہ ناک کے ذریعے سے ہوتا ہے اور بچے بے حال ہو جاتے ہیں، بخار بچوں کو چڑھتا ہے اس الرجی کے بعد، اور بچوں کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس کا آسان حل میرے نزدیک تو یہی ہے کہ بچوں کی الرجی کے حوالے سے پہلے سے کانشیس ہوا جائے۔ بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی اس کا بھرپور شکار نظر آتے ہیں، تو اس کا علاج ایک ہی ہے کہ جہاں پولن ہو وہاں سے ہجرت کر لی جائے۔ ہوا میں اڑتے ہوئے یہ باریک بال جب ناک کے ذریعے سے جسم میں داخل ہوتے ہیں، جسم ان کو پہچانتا نہیں ہے، بچنا اس کا ممکن نہیں ہے، لیکن اس موسم میں شہد کا استعمال زیادہ کر دیا جائے۔ اور اس کا طریقہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ جس نے صبح مہینے میں 3 دن صبح نہار منہ شہد پی لیا، اسے اس ماہ میں کوئی بڑی بیماری لاحق نہ ہوگی۔ اس چھتے کو جس میں شہد تھا اسے نکال لیا جائے، اس میں ایک مادہ پایا جاتا ہے، ایک انزائم جسے پروپولس کہتے ہیں، مکھیوں کا سریش بھی کہا جاتا ہے، مختلف اس کے نام ہیں۔ تو اس میں صلاحیت ہے جسم کو الرجیز سے بچانے کی۔ بچوں کے لیے اس شہد کے اس حصے کو جس میں شہد تھا، شہد کی مکھی کا چھتا جسے موم کہتے ہیں، بی ویکس کہا جاتا ہے، اس کے چنے کے برابر اس کی گولیاں بنا لی جائیں اسے توڑ کر، یا پھر ½ انچ اسکوائر کے ٹکڑے اس کے کاٹ لیے جائیں۔ یہ بڑوں کی خوراک ہے اور اس کو ہاف، اس کا نصف یہ بچوں کو دیا جائے۔ بچے چبائیں گے جیسے چیونگم چبائی جاتی ہے، اور جیسے چیونگم میں سے مختلف فلیورز، مختلف ذائقے نکل کے آتے ہیں، اسی طرح سے اس میں سے بھی ذائقہ نکل کر آئے گا۔ ایک تو شہد کا ہوگا، پھر شہد کے ساتھ ساتھ پروپولس کا ہوگا۔ تو یہ اس موسم میں ایک صبح کے وقت استعمال کر لیا جائے، اور اگر شدت حملہ ہو چکا ہے کسی بھی الرجی کا اس موسم میں، تو پروپولس کا یہ ٹکڑا صبح بھی استعمال کیا جائے اور شام بھی۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے 1 گلاس پانی پی لیا جائے، بچے ½ گلاس پانی پی لیں، اور اس کے بعد اس کو چبایا جائے، کیونکہ اس کے بعد پانی نہیں پینا، نہ کچھ کھانا ہے۔ 30 منٹ تک کھانے اور پینے دونوں سے اعتراض کیا جائے، لیکن اگر ضروری ہو تو پانی سادہ پیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی مشروب یا کوئی دودھ خاص طور سے نہیں پینا۔